اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر، سورہ الکوثر یہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورہ میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ یہ ایک مختصر آیت ہے۔ یہ سورت تب نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں رہنے لگے تھے۔ کچھ کافر باتیں کرنے لگے تھے کہ اب ان کی نسل ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھیں گی اور اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ کافروں نے تو سوچ لیا تھا کہ ہمارے آقا کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن آج ہر گھر میں مومن کے زبان پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ترجمہ، انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد ہم نے تمہیں جو اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کی کوئی نگینہ اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے، اسی سے آپ کو دینی دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس لیے آپ کو اگر نگینہ اولاد نہیں بھی ہے تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک نہر دی ہے جس سے کہ آپ جن کو بھی پانی پلائیں گے اس سے ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائیں گی۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ تو کام کریں گے، اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دیں گا۔ ان شانک هو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو رہی ہے، آپ ابتر ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ آپ کے دشمن کی نسلیں ختم ہونے والی ہیں، ان کو کوئی عزت نہیں دی جائیں گی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جو کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، تو آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی شکر ادا کرنے کا طریقہ جو یہ سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات، نماز اور قربانی۔ نماز جسمانی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور مالی عبادت مطلب قربانی کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے احکام کو شروع رکھتے ہیں تو روحانی نسل آپ کی ہی بڑھتی ہے۔ اس سورت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ہمارے حالت کیسے بھی ہو، ہم غم میں پریشانی میں کسی بھی حال میں ہو، نماز پڑھنی چاہیے۔ اس سے ہمارے غم دور ہوتے ہیں اور ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سورت کو جو کثرت سے پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلایا جائے گا۔ جب ہمارے آقا بہت رنج و غم میں تھے، کافر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی۔ اس سورت کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے حالت کیسے بھی ہو۔ لوگ چاہے ہمارا کتنا بھی مذاق اڑائے، ہمیں کتنا بھی بھلا برا بولے، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے یہی بتایا ہے کہ تم نماز سے مدد لیا کرو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم قربانی کیا کرو۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، تم صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہو، تم غریبوں یتیموں کو صدقہ خیرات کیا کرو۔ اس صورت میں نگینہ اولاد کا مطلب نسل کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے۔
अल्लाह ने इस सूरत में यही बतलाया है कि तुम्हारी नगीना औलाद नहीं भी है तो तुम गम न करो, उसके बदले में हमने तुम्हें हौज कौसर अता किया है, तुम्हें दीन अता किया है, जिससे कि तुम्हें दुनिया और आखिरत में बरकतें हासिल होंगी। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि चाहे बेटा हो या बेटियाँ, हमें उन्हें दीन की बातें पहले समझाना चाहिए। दुनिया में नस्ल को आगे बढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ ही हमें अपनी औलादे को दीन की मालूमात देना भी ज़रूरी होता है। मुश्किल हालत में क्या करे या ना क्या करे ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा मानना है मुश्किल हालत में अगर हिम्मत हार कर मायूस हो जाओगे तो फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देगा। लेकिन मुश्किल हालत में अगर अल्लाह के हिकमत पर यकीन रख कर सब्र करोगे, दुआ मांगोगे, तो रहमान अपनी रहमत से तुम्हें थाम लेगा। फिर जल्दी तुम्हारे सारे शिकवे और परेशानियां शुक्र में बदल जाएंगी, क्योंकि जब वह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता, और जब वह समेट लेता है तो कोई बिखेर नहीं सकता। इसलिए कितनी भी मुश्किल हालत हो, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।